تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ قدرت نے مرد کے اندر احساس برتری رکھا ہے، اور جب اس کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ صدیوں کی محبت کو بھلانے میں ایک پل بھی نہیں لگاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ دل میں بسنے والے تب ہی دل سے اترتے ہیں جب وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اس مقام و مرتبہ کے قابل ہی نہیں تھے جو ہم نے انہیں دیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ رہنے دو مجھے اندھیروں میں غالب، اجالوں میں لوگوں کے اصلی چہرے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ اگر آپ ایک بہادر عورت سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنی ایک مسکراہٹ سے آپ کے سارے غم کھا جاتی ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ منزل کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ شکر ہے خدا نے عزت، ذلت، جان، رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، انسان کے ہاتھ ہوتا تو روز قیامت آتی۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا موقع کسی کو بھی نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا اور کوئی رنگ ہی نہ ہو۔ پیسے کا دکھاوا بس وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس پیسے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جنت کے سلطان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منہ بولتے قرآن ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ انتظار کر موقع کا، حساب ہوگا ہر ایک دھوکے کا۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔
آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، پر واہ، ایک وحد ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا، محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے انسان کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ انا کو اپنے پاس نہ آنے دیں، کیونکہ بہت سے سکندر وقت کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے، اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی کر دے گا۔ اگر آپ اپنا فوکس اپنی تکلیف پر رکھیں گے تو تکلیف ہوتی رہے گی، لیکن اگر آپ اپنا فوکس اس سے ملنے والے سبق پر رکھیں گے تو آپ مضبوط ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت کا موقع ملے وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ فلا یحزنک قولہم۔ لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے، بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیشہ ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی چبھنے نہیں دیں گے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں۔ شکریہ۔